السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اللہ کا ڈر اور خوف، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے، معصیت نافرمانی کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور نہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید بھی رکھے اور خوف بھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے مسجد تشریف لائے تو دیکھا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ہنس رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی وجہ بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آگے کے حالات اور گھاٹیاں اور مراحل جو پریشانیاں میں جانتا ہوں اور میرے سامنے ہیں، میرے علم میں ہیں، اگر وہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ہنسنا بھول جائیں. آپ ہنسنا بھول جائیں. فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم ہنسیں زیادہ اللہ کے سامنے روئیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بس خوف کا عجیب عالم رہتا تھا، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار اپنے لیے خوشخبری بشارت سنی، لیکن پھر بھی خوف رہتا تھا. اور کبھی کہتے تھے کہ ہم کوئی تنکا ہوتے، کبھی کہتے کہ پرندہ ہوتے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر کسی قسم کا حساب و کتاب نہ ہوتا. دنیا میں بغیر خوف کے نظام چلتا نہیں. اگر انسان بے خوف ہو جائے تو نظام نہیں چل سکتا، دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی صبح ہی صبح اٹھتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، ابھی باقی گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ گاڑی آئی ہے اور بھری ہوئی ہے، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں، یہ لٹک کے جا رہا ہے. کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی اتنی پریشانی کس بات کی؟ آپ صبح ہی صبح اٹھے اور لٹک کے جا رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، گر گئے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ آج کل نوکری نہیں ملتی، اگر میں نہیں جاؤں گا، وقت پر نہیں جاؤں گا تو مجھے دفتر سے نکال دیا جائے گا. ہر جگہ پر ہم مشاہدہ کریں کہ اگر خوف نہ ہو تو دنیا کا نظام بھی چل نہیں سکتا. آخرت کا نظام بھی خوف سے ہی چلتا ہے. دنیا کے نظام میں بھی اگر اللہ کا خوف آ جائے تو پھر کسی کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر کیمرے سے بچ کر کے بھی انسان گناہ سے باز نہیں آتا. تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، حضرت ربیع بن حراش رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور لوگوں میں شہرت ہو گئی تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں.
اس وقت حکمران تھا حجاج بن یوسف اور بڑا ظالم جابر تھا. اسے ان کے 2 بیٹے تھے، ان سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا. اس نے اپنے لوگوں کو ان 2 بیٹوں کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. یہ 2 بیٹے روپوش ہو گئے، انہوں نے تلاش کیا، ملتے نہیں تھے. تو لوگوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ ان کے جو والد ہیں ربیع بن حراش، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. ان سے پوچھیں کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں، ان کے علم میں ہوگا تو ضرور بتائیں. چنانچہ ان سے آ کر کے کہا کہ آپ کے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ کہنے لگے اس وقت ابھی تو گھر میں ہیں. جانتے تھے کہ اگر حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں آ گئے تو عین ممکن ہے وہ انہیں قتل ہی کر دے، لیکن بیٹوں کی جان کی پرواہ نہیں کی. سچ ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ اللہ ناراض نہ ہو. اس موقع پر جھوٹ کی گنجائش ہو سکتی تھی جان بچانے کے لیے، لیکن نہیں. چنانچہ انہوں نے چھاپا مارا، پکڑ لیا، گھر سے حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا. تو حجاج نے کہا کہ ان کے والد کی سچ گوئی کی وجہ سے میں نے انہیں معاف کر دیا. ان کے والد کی سچ گوئی کی وجہ سے میں نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ ربیع بن حراش رحمہ اللہ ساری زندگی ہنسے نہیں، ہنستے نہیں. کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں کہ جنہیں کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگے وہ شخص جو جج کے سامنے کھڑا ہو اور جج اس کے بارے میں فیصلہ سنانے والا ہو کہ یا تو ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، اور یا اسے رہا کر دیا جائے گا. دونوں امکان ہیں. یعنی چند لمحوں میں وہ جج کے سامنے ہے، چند لمحوں میں اس کی گردن بھی اڑ سکتی ہے اور رہا بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں بھلا ایسا شخص جو ہے وہ جج کے سامنے مسکرائے گا، ہنسے گا؟ اس کے چہرے پہ تو خوف و ہراس طاری ہوگا، نہ جانے چند لمحوں کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو فرمانے لگے کہ بالکل یہی میرا معاملہ ہے. جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کیسے ہنسوں. ہاں، جس دن مجھے یہ خبر مل گئی کہ تم جنتی ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اس دن میں ہنسوں گا، اور اس دن ہنسنا اور مسکرانا اچھا بھی لگے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا، ادھر روح پرواز ہوئی، ادھر یہ ہنسنے لگے. ادھر ان کی روح پرواز ہوئی، انتقال ہوا، اور ادھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. گویا اللہ پاک نے جو یہ خوف تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس خوف کو خوشخبری میں تبدیل کر دیا. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نافرمانی، اللہ کی ناراضگی اور مصیبتیں
اس سے بچنے کا یہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا خوف دل میں ہو. اور ہمارے اکابر بزرگان دین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اللہ کی عبادت میں رہتے. ایک دفعہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، تیمارداری کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے. اللہ کا کرنا جب ان کے ہاں پہنچے تو وہ نزع کے عالم میں تھے، آخری لمحات تھے. حضرت نے دیکھا، رک گئے، بیٹھے رہے. حضرت کے بیٹھے بیٹھے وہ انتقال کر گئے. حضرت کے بیٹھے بیٹھے وہ صاحب انتقال کر گئے. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ جل رہا تھا، اس کو پھونک مار کے بجھا دیا. چراغ جل رہا تھا، اسے پھونک مار کے بجھا دیا. جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے دیا بجھا دیا، اب تو ضرورت تھی اس کو جلانے کی. فرمایا ابھی ضرورت تھی اس کو بند کرنے کی، ابھی ضرورت تھی اس کو بند کرنے کی، اب جلانے کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم سمجھے نہیں. فرمایا کہ یہ جو دیا جل رہا تھا اور اس میں جو تیل تھا اس کا یہ مرنے والا خود مالک تھا. اس کے پیسوں سے، اس کے مال سے یہ دیا جل رہا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اب یہ چراغ اور اس میں تیل یہ اس کی ملکیت نہیں رہا، یہ وارثوں کی ملک میں چلا گیا. اب دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ کون کون وارث ہیں، کتنے لوگ وارث ہیں، کون ہمیں اجازت دے گا، کون ہمیں اجازت نہیں دے گا. ہم دوسروں کی چیز بغیر اجازت کے، بغیر ان کی رضامندی کے کیسے استعمال کر لیں؟ نہیں. فوراً اپنے گھر بھیجا آدمی کو اور اپنے گھر سے چراغ منگایا، اس کو جلایا. جب اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے دل میں تو پھر کوئی قدم اور کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کام کر رہے تھے اور دیا جل رہا تھا. مہمان آ گئے، مہمان آ گئے. حضرت نے اس دیے کو بند کر دیا، اس کو بند کر دیا. مہمان نے کہا کہ حضرت لوگ تو مہمان آنے پر دیا جلاتے ہیں اور آپ نے بند کر دیا. حضرت نے فرمایا ہاں، میں اس وقت مسلمانوں سے متعلق جو امور ہیں، کام ہیں، انہیں کر رہا تھا اور اس کے لیے دیا بیت المال کے پیسوں کا جلا رہا تھا. اب آپ میرے مہمان ہیں، جب آپ آئے آپ سے بات چیت شروع ہو گئی، اب بیت المال کا کام ختم ہو گیا. اب میں اپنے ذاتی پیسوں سے جو دیے ہے، جس میں تیل ڈالا ہے، اس کو جلاتا ہوں. دوسرا جلایا. میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر انسان سیدھی زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں خیر و برکتیں نازل فرماتے ہیں.
اسے سکون قلب عطا فرماتے ہیں، اسے وہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ جس کی ہوا بھی ساری دنیا کے انسانوں کو نہیں لگتی۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے یہ بات عرض کی ہے، حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کے انتقال کے موقع پر تعزیت کے لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تعزیت کی، تو ہم نے سوچا کیا پیش کریں، تو فرمانے لگے کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ والد صاحب ایک خمیرہ استعمال کیا کرتے تھے اور حضرت جب آتے تھے ان کو بھی پیش کرتے تھے، تو وہ خمیرہ میں حضرت کی خدمت میں لے کے گیا کہ حضرت یہ تناول فرمائیں۔ جب میں خمیرہ لے کر کے گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خمیرہ تو آپ کے والد صاحب تناول فرمایا کرتے تھے، تو ان کے انتقال کے بعد تو یہ ورثاء کی ملکیت ہو گیا، آپ گھر کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان سب سے اجازت لے کے آئے ہیں میرے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کیا لوگ ہیں کہ اس موقع پر بھی ایک ایک بات پر نظر ہے کہ کسی جگہ بھی اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ میرے عزیزو، اسی کا نام ہے خوف خدا اور اسی کا نام ہے تقوی والی زندگی۔ جب اللہ یہ زندگی نصیب فرما دیں پھر دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے، اور جب تک یہ زندگی نہیں نصیب ہوگی، اور یہ زندگی صرف اولیاء کے لیے نہیں، ہر مسلمان اور مومن کی یہ ضرورت ہے، اور یہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے ہے کہ خوف خدا وہ تنہائیوں میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ گاہک کو کوئی چیز دے رہا ہو، کوئی چیز لے رہا ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قلم لے لیا کسی سے لکھنے کے لیے، گھر آئے، سامان کھولا تو قلم، اور کتنے کا قلم؟ ایک آنے کا بھی نہیں ہوگا، لکڑی کا قلم۔ مہینے کا سفر کر کے دوبارہ واپس گئے، جہاں جس شخص سے وہ قلم لیا تھا اس کو تلاش کیا، اس کو دیا اور معذرت کی کہ میں واپس کرنا بھول گیا۔ ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھائی، جن کے شاگردوں میں امام بخاری ہیں۔ آخری وقت آیا تو لوگوں سے کہا، گھر والوں سے کہا کہ مجھے بستر سے زمین پر لٹاؤ۔ جب زمین پر لٹایا تو اپنے رخسار زمین پر رکھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک کے پاس نیکی کوئی نہیں، سفید بالوں کا لحاظ کر کے عبداللہ ابن مبارک کی مغفرت کر دینا۔ نیکی کرنے کے بعد بھی خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کے طریقے